افغان طالبان کی پہلی نسل جس کا دار و مدار ہی پاکستان کی اخلاقی، مادی اور سفارتی امداد پر تھا، اگر وہ پاکستان کی تابعدار ثابت نہ ہو سکی تو طالبان کی موجودہ نسل سے وفاداری کی امید رکھنا اور اس سے اپنی مرضی منوانا ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ افغان طالبان کی پچھلی نسل کے برعکس موجودہ نسل کی تربیت اور رگڑائی 20 برس سے لگے میدان جنگ میں ہوئی ہے، لیکن وہ سفارتی میدان میں ملا محمد عمر کی نسل سے کہیں زیادہ شاطر ہے اور کامیابی سے سیاسی داو پیچ لگا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار معروف صحافی اور لکھاری وسعت اللہ خان نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ یہ وہ طالبان تو بہرحال نہیں ہیں جن کے امیر ملا محمد عمر تھے اور ان کے صف اول و دوم کے متعدد ساتھی دارالعلوم اکوڑا خٹک یا جامعہ بنوریہ ٹاؤن کراچی کے فارغ التحصیل تھے، اور جنہیں اس وقت کے پاکستانی وزیر داخلہ نصیر اللہ خان بابر اپنے بچے کہا کرتے تھے۔ ان افغان طالبان کے بارے میں ہر پاکستان مخالف افغان کا خیال تھا کہ ان کی جنگی حکمت عملی کے تالے کی چابی ISI اور ڈپلیکیٹ چابی سعودی انٹیلیجنس کے پاس ہے۔ اس بات کو تقویت تب ملی جب صرف 3 ممالک نے امیر المومنین ملا محمد عمر کی کندھاری امارت کو تسلیم کیا، جو کہ پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب تھے۔ مگر جلد ہی طالبان کے ان بہی خواہوں اور پشت پناہوں پر یہ عیاں ہو گیا کہ طالبان محض مدرسی نہیں بلکہ افغان بھی ہیں، اور ان کا اسلامی نظریہ بھی افغان برانڈ ہے، یعنی کچھ دیوبندیت، کچھ قوم پرستی، بہت سا پختون ولی اور قبائلی انداز کی سخت گیری کا ایک مقامی امیزہ۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ بعد ازاں یہ بھی واضح ہوتا چلا گیا کہ افغان طالبان اپنی مدد کے بدلے پاکستان اور خلیجی ممالک کے احسان منصحی مگر وہ اظہار تشکر کے لیے متواتر فرشی سلام کے برے صغیری درباری کلچر سے کوسوں دور ہے۔ طالبان کی پہلی نسل نے بامیان میں گوتم بدھ کے 2 مجسموں کو توپ سے اڑایا، پھر انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو سابق افغان حکومتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مستقل سرحد ماننے کے پکے سمجھوتے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا تک گیس پائپ لائن منصوبے میں تعاون سے انکار کر دیا۔ اگلے مرحلے میں طالبان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی صلاح کے برعکس القاعدہ کی مہمان نوازی کا فیصلہ کر لیا۔ پھر 9/11 کے بعد انہوں نے پاک سعودی اسٹیبلشمنٹ اور اپنے خیرخواہ علماء کرام کے مشورے کے برعکس اسامہ بن لادن اور اس کی القاعدہ کی مہمان نوازی سے ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ تب کہیں جا کر طالبان ساڈے برخوردار نے سمجھنے والوں کو پتہ چلا کہ یہ برخوردار اتنے بھی سعادت مند نہیں بلکہ ہوشیار دیوانے ہیں۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمارا خواب تھا، مگر طالبان نے پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ لے لی۔ طالبان کی پہلی نسل جس کا دار و مدار ہی پاکستانیوں خلیجی اخلاقی، مادی اور سفارتی مدد پر تھا، اگر وہ بھی ہماری خواہشات کے اعتبار سے تابعدار ثابت نہ ہو سکی تو طالبان کی موجودہ نسل سے مرضی کے معاملات طے کرنے میں کہیں زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ گزشتہ طالبان نسل کے برعکس موجودہ نسل کی تربیت اور رگڑائی 20 برس پر پھیلے میدان جنگ میں ہوئی ہے۔ پہلی نسل کے برعکس یہ نسل نہ صرف تصویر کھنچوانے سے نہیں ہچکچاتی بلکہ اسے بین الاقوامی اور علاقائی سیاست کی ابجد، بڑی طاقتوں کی گریڈ گیم اور مذاکرات کے آڑ سے پچھلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ واقفیت ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ان کی پہلی نسل کی قیادت 100% پشتون اور وہ بھی جنوبی افغانستان کے پشتونوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن دوسری نسل میں آپ کو پشتونوں کے ساتھ ساتھ ازبک، تاجک، ہزارہ، حتیٰ کہ بلوچ نژاد طالبان کمانڈر بھی مل جائیں گے۔ پہلی نسل کے طالبان کو کابل میں حکومت بنانے میں کامیابی کے باوجود شمالی افغانستان کو عسکری اعتبار سے اپنے زیر نگین لانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا تھا، پھر بھی مکمل کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ مگر طالبان کی موجودہ نسل کی بیشتر توجہ اس وقت وسطی ایشیائی ریاستوں سے متصل شمالی صوبوں اور ایران سے متصل مغربی صوبوں پر کنٹرول کی کوشش پر ہے۔ پہلی نسل کے طالبان کو جب بھی کوئی مشاورتی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ پاکستان میں اپنے ادارتی و مدرسی دوستوں کی جانب دیکھتے تھے، مگر موجودہ طالبانی قیادت زیادہ معاملہ فہم ہے۔ اس کی قطر سے اچھی دعا سلام ہے، قطر مخالف سعودیوں سے بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ایرانی قیادت سے بھی ہیلو ہائے ہے، ترکوں سے بھی کوئی خاص مخاصمت نہیں، روسی بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، چین بھی انہیں ایک عامل افغان قوت تسلیم کرتا ہے، اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھی کابل پر طالبان کے ممکنہ قبضے سے کوئی خاص تشویش نہیں ہوگی اگر وہ اپنے مذہبی، قانونی اور ریاستی تجربات صرف افغانستان تک محدود رکھے۔ وسعت اللہ خان کے مطابق طالبان کی موجودہ قیادت کو اپنی پچھلی نسل کے نسبت بخوبی اندازہ ہے کہ ایک بار اقتدار چھن جائے تو دوبارہ بہت جانی نقصان اور طویل عرصے کے بعد ہی ہاتھ لگتا ہے۔ چنانچہ خارجہ پالیسی میں مہم جوئی کو بس اتنی جگہ دی جائے جو آس پاس کے ممالک اور بڑی طاقتوں کو ہضم ہو سکے۔ پچھلی طالبانی نسل کو معیشت سے زیادہ نظریے کی پرواہ تھی، موجودہ نسل نے گزشتہ 20 برس میں شاید یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ نظریہ اقتدار تو دلا سکتا ہے مگر اسٹیٹ کرافٹ کی گاڑی کا انجن تقویٰ سے نہیں پیٹرول سے چلتا ہے، اور پیٹرول صرف پرہیزگاری سے نہیں بلکہ پیسے سے آتا ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ پلے پیسہ نہ ہو تو پھر بین الاقوامی امداد اور قرضوں تک رسائی محض اخلاص کی بنیاد پر نہیں بلکہ کچھ لوگ کچھ دو کا اصول برتنے پر ہی ہوتی ہے، اور اس پر سود بھی دینا ہوتا ہے، اور اس وقت 70% افغان بجٹ باہر کی دنیا کا عطیہ ہے۔ وسعت اللہ خان کے مطابق ان حالات میں لگ یہی رہا ہے کہ موجودہ طالبان پچھلی نسل کے مقابلے میں کم آدرشی اور زیادہ عملیت پسند ثابت ہوں گے، ورنہ یہ کمپنی تا دیر و تا دور نہیں چل پائے گی۔
علاقوں پر قبضہ کرنا کسی بھی لڑائی میں پہلا مگر آسان مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اصل لڑائی قبضے کے بعد شروع ہوتی ہے اور اسے جیتنے کے لیے دنیا داری سیکھنا اور برتنا ناگزیر ہے۔ لہٰذا اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افغان طالبان کی نئی نسل دنیا داری سیکھ چکی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔